نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ دین کے اندر معاملات کی صفائی سے متعلق ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دین میں کیا صرف مذہبی عبادات اور رسم و رواج ہی ہیں یا معاشرتی معاملات، لین دین کے معاملات کے متعلق بھی ہم سے کچھ تقاضا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں، اگر تمہاری آپس میں رضامندی کے ساتھ کوئی تجارت ہو جائے پھر ایک دوسرے کا مال تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے بڑے واضح الفاظ میں ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین والا معاملہ ہے اس کی بنیاد باہمی رضامندی ہو۔ رضامندی سے ہٹ کر جو معاملہ بھی کیا جائے گا وہ عقل بالباطل، ناجائز طریقے سے کھانے کا مصداق بنے گا۔ اس حکم کی طرف ہماری توجہ بہت کم رہتی ہے، چنانچہ ہم اپنے گرد و پیش میں ایسے بہت سے معاملات دیکھتے ہیں جو معاملات دینی علم سے جہالت کی وجہ سے عقل بالباطل کا مصداق بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری غفلت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے غلط سمت پہ چل پڑتی ہیں، اور جب ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو باہمی تنازعات، جھگڑے اور فسادات خاندانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشترکہ کاروبار، والد کا کاروبار ہے اور وہ عرصہ 20-25 سال سے کاروبار چلا رہے ہیں۔ اسی دوران ان کا ایک بیٹا جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن معاملات صاف نہیں کیے جاتے، لکھے پڑھے بغیر، بتائے بغیر اس بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ اب بیٹے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اس کاروبار میں کس حیثیت سے اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہوں۔ کیا میں والد صاحب کے ساتھ اس کاروبار میں حصہ دار بن گیا ہوں، یا میں والد صاحب کے ساتھ ملازمت کے لیے جاتا ہوں، یا میں والد صاحب کے تعاون کے لیے ساتھ جاتا ہوں۔ بیٹے کو ان میں سے کسی ایک سمت میں شرح صدر نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہوں، یا میں اپنے باپ کے ساتھ بطور ملازمت کے کام کر رہا ہوں، یا میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ چنانچہ وقت گزرتا رہتا ہے، یہ بڑا بیٹا اپنی جوانی کھپاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران اس کے چھوٹے بھائی پڑھ لکھ کر فارغ ہوتے ہیں، اور اس موقع پر جب جائیداد کی اور کاروبار کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو چھوٹوں کو بھی جائیداد میں یا کاروبار میں اسی تناسب سے دے دیا جاتا ہے جس تناسب سے بڑے کو دیا جا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر بڑے بیٹے کے دل میں خواہ مخواہ کا یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی والد کے ساتھ کاروبار میں گزاری ہے، مجھے کچھ اس کا اضافی حصہ ملنا چاہیے، جو کہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس سے بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑے بھائی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان چھوٹوں نے ہمارا حق مارا ہے۔ کہیں پر اس سے الٹ معاملہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی بہت پہلے کاروبار میں آ جاتے ہیں اور وہ کاروبار میں آنے کے ساتھ اپنا علیحدہ سے بھی کوئی سلسلہ چلا لیتے ہیں،
کوئی گھر بنا لیا، کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی تعمیر کر لی، کہیں پیسے انویسٹ کر لیے۔ چھوٹے بھائی جب ہوش سنبھالتے ہیں تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑے بھائیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اس سے گھروں میں فساد اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس سارے عمل کی جو بنیاد ہے، جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ والد صاحب نے جب بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ کام پر رکھا تو اسے کچھ بتائے بغیر کام پر رکھا، اس کے ساتھ کچھ طے نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، یا تم میرے ساتھ حصہ دار بن گئے ہو، یا تم بس مجھ سے خرچہ لے کے کام کرتے رہو۔ اس میں سے کوئی صورت بھی والد نے بیان نہیں کی۔ چنانچہ دارالفتاؤں میں ایسے مسائل کثرت سے آتے ہیں کہ ایک والد کا مکان تھا، اس کی زمین تھی، کچھ تھوڑا سا تعمیر اس نے کیا، بعد میں ایک بیٹا جوان ہو گیا، وہ باپ کے ساتھ کاروبار کرنے لگا، اپنے جیب خرچ سے اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے، انہی پیسوں سے اس نے اس گھر کی مزید تعمیر کی، دوسری منزل تیسری منزل بنا لی۔ اب جب والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا، وراثت تقسیم ہونے کا معاملہ سامنے آیا، تو بڑے بھائی کا تقاضا یہ ہوا کہ چونکہ میں نے اس گھر پر اپنی جیب سے پیسہ لگا رکھا ہے، لہٰذا مجھے وہ علیحدہ سے دیا جائے۔ اور چھوٹے بھائیوں کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ پیسے علیحدہ دے دیے جائیں تو پیچھے مکان کی مالیت بچتی ہی کم ہے، تو پھر تو ہمارے حصے میں بہت تھوڑا آئے گا۔ اس سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کا شرعی حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جب آپ انہیں اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کریں تو آپ ان کے ساتھ واضح طور پر طے کر لیں کہ آپ کس حیثیت سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے اور آپ کی مسلسل تعلیمات بھی یہی ہیں کہ معاملات کو صاف رکھو، بلکہ شریعت کا ایک حکم ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ جب آپس میں رہنے کی باری آئے تو آپس میں یوں گھل مل کر رہو جیسے آپس میں بھائی رہتے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آ جائے، پیسے کے لین دین کی باری آ جائے، اپنی خدمات مہیا کرنے کی باری آ جائے، ملازمت کی باری آ جائے، تو اجنبی بن جاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ یہ میرا بھائی ہے، اس سے میں ایسی بات کروں گا تو فساد ہو جائے گا، یہ میرے والد صاحب ہیں، ان سے میں ایسی بات کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ معاملات کو صاف رکھنا بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ آپ اپنے معاملات کو اتنا الجھا کر رکھیں کہ بعد میں آپ کو اس کا سرا ہی نہ ملے کہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے تھے، ختم کہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں صاف صاف رکھیں۔ بیٹا باپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو باپ سے پوچھ لے کہ ابا جی میری حیثیت اس کاروبار میں کیا ہے؟ کیا میں آپ کے ساتھ بطور ملازم کے ہوں تو میری تنخواہ کیا ہوگی؟ اور اگر میں آپ کے ساتھ حصے دار ہوں تو میرا شراکت کا حصہ کیا ہے، تناسب کیا ہے میرے کاروبار میں شراکت کا؟ اور اگر میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوں، تعاون کر رہا ہوں، تو میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کر لی جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بعد میں کسی بڑے کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپس میں ورثاء کا جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ جب ایک چیز لکھی پڑی ہوگی تو سب لوگ اس کے پابند ہوں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی شرح صدر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکے گا۔ یعنی دیکھیے، اگر بیٹے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ ماہانہ 30 35 40 ہزار روپے پر ملازمت کروں تو وہ کرے گا، اور اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس سے میرے گھر کا خرچ نہیں چلتا، تو والد کی ملازمت چھوڑ کر کہیں اور کرنا چاہے گا تو اور کر لے گا۔ کوئی آپس میں جھگڑا اور تنازع پیدا نہیں ہوگا، اور ہمارا دین یہی چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں۔ صفائی کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، قبل اس کے کہ ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری اولادیں، ہمارے ورثاء آپس میں دست و گریبان ہوں۔ تو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تاوان ہمارے سر ہی آتا ہو، اس کی سزا ہمیں ہی ملتی ہو، کہ ہم اپنے ماں بعد والے لوگوں کو، اپنے پچھلوں کو ہم اس طرح الجھا کر کیوں چلے گئے۔ تو بس آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے
کہ ہمیں اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں صاف کر لینا چاہیے، واضح کر لینا چاہیے، ہر چیز کو لکھ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے کے معاملات کو بھی لکھنے کا حکم دیا کہ جب تم کسی سے قرض لو اور دو تو اس کو لکھ لو۔ اب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ نے لکھا نہیں، یا کسی کو قرض دیا اور لکھا نہیں، اور زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کون چلا جائے، تو بعد میں آپ ایک دوسرے کے ورثاء سے تقاضا کریں گے، آپ کے پاس پروف کچھ نہیں ہے، تو وہ آپ کو اگر دینے سے انکاری ہو جائے تو خام خواہ کا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ تو شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا یہ امتیاز ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا کے لیے اور آخرت کی دونوں کی آسانیاں چاہتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو اس کی روح کے مطابق اور خاص طور پر معاملات کو صاف کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، توفیق دے، ہم اپنے معاملات کو شریعت کے تقاضے کے مطابق پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔